میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مارشل آرٹس میں کیا کیا چیزیں یوز ہوتی ہیں. ویسے تو بہت ساری ہوتی ہیں لیکن جو ہمارا اسٹائل جیت کون اس میں کیا یوز ہوتا ہے کنگ فو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. ایک ہوتا ہے فنگر جیب اور ایک ہوتا ہے پنچ. بیک فسٹ ڈاؤن لفٹ اور ککس بھی ہوتی ہیں پیٹ پر مارے یا اوپر کی طرف. اور ہک پنچ بھی ہوتا ہے, اسٹریٹ پنچ بھی ہوتا ہے اور بہت سی ٹیکنیکس بھی ہوتی ہیں. اور ہاں, لڑکیوں والے پنچ نہیں کرنے, پنچ کرنے تو مردوں والے پنچ کرنے. ٹھیک ہے, اگر میں نے پنچ کرنا ہے تو میں کر کے رہوں گا اور ایسا لگنا بھی چاہیے کہ زور کی پنچ مارا گیا اپنی پوری انرجی کے ساتھ اور پھاڑ دی چھاتی سامنے والے کی. ٹھیک ہے, اور میں یہ دکھا سکتا ہوں کہ میں ہی میں ہوں اور میرے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا کیونکہ میں اپنے اوپوننٹ سے ڈرتا نہیں. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے سامنے کون آ رہا ہے, کیونکہ اگر میں نے ایک دفعہ لڑنے کی ٹھان لی تو مجھ سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے, اس سے پہلے کہ میں کچھ کروں مجھے مارتا ہوں. اور ایک کھلاڑی جب اپنی پریکٹس چھوڑ دیتا ہے نا, جب وہ اپنی تیاری چھوڑ دیتا ہے تو وہ ایک عام انسان کے مقابلے میں بھی نا بہت پیچھے چلا جاتا ہے. یعنی کہ ایک عام انسان اس سے اچھا لڑ لے گا کیونکہ جو پریکٹس والے مارشل آرٹسٹ ہوتے ہیں نا وہ عادی ہو جاتے ہیں پریکٹس کے. پھر وہ پریکٹس کے بغیر کچھ بھی نہیں رہتا ان کے پاس, ایک پریکٹس ہی ہوتی ہے ان کی زندگی میں اور کچھ بھی نہیں ہوتا. تو وہ عام انسان بھی ان سے بہتر لڑ لے گا. لیکن جب وہ پریکٹس چھوڑ کے لڑیں گے, مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر میں پریکٹس چھوڑ کے لڑوں گا نا تو میں کسی بچے سے بھی مار کھا لوں گا. اور اگر میں پریکٹس کے ساتھ لڑوں گا نا تو رنگ میں ایک سے لڑنے کا تو مزہ ہی نہیں آئے گا. کم از کم اگر میری تیاری اچھی ہو تو میرے ہاتھ پاؤں کم از کم 10 کھلاڑی مانگیں گے, ان سے لڑوں گا تو مزہ آئے گا. ٹھیک ہے, اور میرے ہاتھ پاؤں مانگیں گے 10 کھلاڑی 20 کھلاڑی 15 کھلاڑی, پھر ایک سے لڑنے والا مزہ نہیں. اس کو کہتے ہیں پریکٹس. جب آپ کا دل کہے نا ایک سے کوئی فائدہ نہیں, 10-12 ہوں تو پھر مزہ ہے. آپ کو لگے کہ میں 10 سے لڑ سکتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کے اندر سے آواز نکلے, اس کو کہتے ہیں ول پاور, اس کو کہتے ہیں ٹریننگ, اس کو کہتے ہیں محنت. ٹھیک ہے, اور یہ سب کچھ محنت سے ہی ہے. اور جب انسان پریکٹس چھوڑ دیتا ہے تو بچے سے بھی مار کھا لے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ عادی ہیں ایک چیز کے, آپ ایک نشے کے عادی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو نشہ نہیں مل رہا, آپ کی کیا حالت ہوگی؟ آپ کسی ڈرنک کرنے والے سے پوچھے نا کہ اگر اس کو ڈرنک نہیں ملے گی وہ کہے گا میں مر جاؤں گا اگر یہ مجھے نہ ملی. پھر اس کی وہ حالت ہوتی ہے جو اس کی نشہ کرتے دوران بھی نہیں ہوتی, اتنی بری حالت ہو جاتی ہے. تو ہم اگر گیم کا نشہ کرتے ہیں, مارشل آرٹ کا نشہ کرتے ہیں, تو جب ہم لوگوں کو بھی اپنی وہ چیز نہیں ملے گی, اپنا نشہ نہیں ملے گا, پریکٹس نہیں کریں گے تو ہم بہت پیچھے چلے جائیں گے, زیرو سے بھی نیچے چلے جائیں گے. عام انسان سے بھی, بچے سے مار کھا لیں گے ہم, کیونکہ ہمیں ایک عادت ہے. ٹھیک ہے, ان چیزوں کی ہمیں عادت ہے, ہم مجبور ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے سب کو چھوڑ دینا, پریکٹس نہ چھوڑنا, پریکٹس کبھی نہ چھوڑنا اگر جینا چاہتے ہو. کھلاڑی کی مجبوری ہے پریکٹس, نشہ ہے کھلاڑی کا, اتنا کوئی نشہ ہے بہت زیادہ. اور دوسروں کو چیلنجز دینا, چیلنجز ایکسیپٹ کرنا, یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, چھوٹے چھوٹے مائنڈ کے لوگوں کی باتیں ہیں. جو بڑے مائنڈ کے لوگ ہیں نا وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہیں جاتے. ٹھیک ہے, وہ کیا کر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, وہ تم کیا کر رہے ہو یہ بتاؤ. کیا پوری پوری رات تم نے محنت کی ہے, پورا پورا دن تم نے محنت کی ہے. ٹھیک ہے, دوپہر ہو تو تم کہتے ہو دھوپ بڑی ہے, گرمی بڑی ہے, شام ہو تو بارش ہو جائے تم کہتے ہو کپڑے بھیگ جائیں گے. ٹھیک ہے, طوفان آ جائے تو تم کہتے ہو طبیعت خراب ہو جائے گی. اور جو کسی چیز کو نہ دیکھے وہ کہ اب کرنی ہے تو بس کرنی ہے, اس کو سید قلب علی عباس کہتے ہیں. یہ لیول ہی نہ ہو کسی کا جیسا لیول تمہارا ہو. ٹھیک ہے, تم نے اس وقت میں گیم کی ہو جس وقت میں لوگ اپنے بستروں میں سو رہے ہوتے ہیں, اس وقت میں تم نے گیم کی ہو. پوری پوری رات محنت کرو, پورا پورا دن محنت کرو. یہ محنت, یہ پریکٹس, یہ اپنی جان کو سنبھالنا. پرانے لوگ کہتے تھے کہ سپورٹس مین ولی ہوتا ہے اللہ کا. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ خود کو مار دیتا ہے, اتنی کو محنت کرتا ہے وہ خود کو ہی مار دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور رب بھی کہتا ہے اتنی محنت کر لی ہو اس دنیا تے اتنی محنت ہی کسی نے کی, اتنی محنت تو کی تھی. تو پھر اللہ پاک انسان کو اس کی محنت کا پھل دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اتنی کو محنت کر جو کہ محنت کرنا تمہارا کام ہے. جہاں پہ آج سے پہلے کوئی نہیں نہ گیا اس مقام پہ تمہیں لے جانا اللہ کا کام ہے. ٹھیک ہے, اس پہ یقین ضرور رکھنا, اس پہ توقع ضرور رکھنا. اور تمہارا محنت کر کر کے 24 گھنٹے تمہارے ہاتھ میں پریکٹس میں رہے اور تم اس لیول پہ جاؤ کہ تمہارا لیول ہی نہ ہو وہاں پہ, اتنا لیول ہو تمہارا کہ تمہارے جیسا لیول ہی کسی کا نہ ہو. اور لاسٹ بات, کک کو سیکھ لینا کوئی کام نہیں ہے کہ آپ کک کر لیتے ہیں یا کسی سے سیکھ لیتے ہیں یا دیکھ کے کر لیتے ہیں تو آپ کو آ گئی تو بہت بڑی بات ہے. نہیں, کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے, بات ہے کک کی اوپننگ, کک کی کلوزنگ. ٹھیک ہے, کک کی ٹائم لیمٹ, کک کا بیلنس, کک کی لائنمنٹ, کک کی موومنٹ, کک کی باڈی لینگویج, کک کی فٹ ورکنگ, کک کے آئی کانٹیکٹس. ٹھیک ہے, ان سب چیزوں کے بعد جا کے انسان بنتا ہے, اور ایسا بنتا ہے کہ ویسا کوئی اور نہیں بنتا.
क्योंकि एक किक के पीछे ये बहुत सारे राज हैं जो सब लोगों को नहीं पता, बहुत कम लोगों को पता है। एक चीज को परफेक्ट करते आप क्या समझते हो कि आपके सामने जो आपका ओपोनेंट आ रहा है वैसे ही आ रहा है उठ के, वो भी पूरे भारों के साथ, पूरी मेहनत के साथ आ रहा है, लेकिन आपकी और उसकी मेहनत में फर्क क्या है? आप मेहनत कर रहे हैं परफेक्ट, वो मेहनत कर रहा है फुजूल। मेरा कहने का मतलब है कि आपकी मेहनत जो परफेक्ट होनी चाहिए सामने वाले के मुकाबले से। और एक लास्ट बात कि आप एक हो, और अगर आपकी लड़ाई टीम से हो जाती है तो आप उनसे कैसे जीतोगे? मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, क्योंकि अब आपने ये देखना है कि सामने जो आपके 3 लोग खड़े हैं, आप एक हो तो वो आपसे ट्रिपल है, ज्यादा है। आप उनसे अगर जीतना है तो इसका तरीका क्या होगा कि वो तीनों 2-2 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, 2 और 2 4, 4 और 2 6। तो उनकी प्रैक्टिस को हम अगर प्लस करें तो उनकी प्रैक्टिस बनती 6 घंटे मेहनत। तो अगर वो 3 लोग हैं, वो 2-2 घंटे गेम करते हैं, तो उनके साथ वो बंदा लड़ सकता है जो उनके लेवल की गेम करे। यानी कि एक बंदा अगर 6 घंटे की प्रैक्टिस करेगा तो उन तीनों के लेवल पे आएगा। तो आप 7 घंटे गेम करोगे तो फिर आप तीनों को मार सकोगे, बल्कि 10 लोगों को भी मार लोगे। ये है कि जो 2 घंटे मेहनत करता है ना, आपको उससे ज्यादा करनी है। फिर एक और आदमी आगे, एक और आदमी आगे, वो सब जितनी जितनी मेहनत करते हैं उतनी तुम अकेले करो, फिर कोई भी तुम्हारे सामने नहीं आ पाएगा। इस बात को हमेशा याद रखना। और मेरी इन बातों में बहुत बहुत बड़ी बातें हैं, आप बड़ी गहराई से सोचिएगा।